اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ چیزیں حلال فرمائی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں انسان کے لیے۔ انسان کا نفس جو ہے وہ آسائشیں، سہولتیں، مزے، یہ سب چاہتا ہے، جائز ناجائز۔ جسم انسان کا آسائش اور سہولتیں چاہتا ہے، کھانے کے اعتبار سے ہو، پینے کے اعتبار سے ہو، رہنے کے اعتبار سے ہو، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے ہو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں تکلیف میں رہوں، پریشانی میں رہوں، بیمار رہوں، غم میں رہوں۔ کوئی نہیں چاہتا، چاہے غریب سے غریب آدمی کیوں نہ ہو، امیر سے امیر آدمی کیوں نہ ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر اعتبار سے خوش باش رہوں، جسم کے اعتبار سے، کھانے پینے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان یہ فطرت بھی ہے، انسان چاہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو منع فرما دیا ان سے رکنا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حکم فرما دیا وہ پورا کرنا ہے۔ یہ انسان کا جو نفس ہے، نفس فطر انسان کے دو دشمن اللہ نے فرمایا، ایک تمہارے اندر ہے، ایک تمہارے باہر ہے۔ اندر جو ہے وہ نفس ہے، اور باہر جو ہے وہ شیطان۔ انسان کا جو نفس ہے اس کے اوپر محنت ہے، یہ تصوف کی محنت، مجالس میں آنا، تبلیغ میں گھومنا، یہ سب اس بات کی محنت ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کے قابو میں آ جائے، اللہ کے حکم لے کے نبی کے طریقے پہ چلنے والا بن جائے، جو ناجائز چیزیں ان کو چھوڑ دے، جو جائز چیزیں وہ اختیار کرے۔ انسان خواہشات پہ نہ چلے بلکہ اللہ کے حکم پہ چلے۔ ابھی تو اللہ رب العزت ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جائز ناجائز حرام سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جو آپ علیہ السلام نے تربیت فرمائی، وہ جو حلال، وہ جو ضرورت کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، وہ بھی صحابہ نے بہت کم درجے میں پوری کی، بس زندگی گزر جائے بس اس طرح پوری کی۔ جبکہ جائز تھا، کھانا جائز ہے، پیٹ بھر کے کھائیں آپ، گھر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سہولتیں بالکل ہونا چاہیے ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی تو وہ کھانے میں، رہنے میں، پہننے اوڑھنے میں بہت ہی کم استعمال کرتے تھے۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ نفس انسان کا قابو میں رہے۔ اس کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ بھی ان کی بھی حالات ایسی، یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک طرف کھانا نہ ملے تو میں صبر کروں۔ یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ مہینے 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، مطلب کہ کھانا کھاتے تھے، کھجور کھا لی، دودھ پی لیا، مگر پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دودھ ہے، کھجور ہے، کوئی سی چیز جو کو پکانا نہ پڑے وہ کھا لیا جائے۔ مطلب دودھ مستقل کھانا تھا، کھجور مستقل کھانا تھا صحابہ کے زمانے میں۔ ہمارے وہاں کھانے کو، دودھ کو کھانا نہیں سمجھتا، کھجور کو کھانا نہیں سمجھتا، دودھ کھانا تو کھجور تو الگ سی چیز ہے، جبکہ صحابہ تو اسی دو چیزیں کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، وہ ہو گیا کھانا۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے اپنی کوئی ضرورت، کوئی حاجت کوئی بیان کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ بہرحال تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی ضرورت حاجت میں رکھی، کوئی مسلمان تھے دوسرے علاقے سے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، تم ایسا کرو تو عثمان رضی اللہ عنہ گھر قریب ہے، وہاں چلے جاؤ اور
اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس نے فرمایا تم کہہ دینا کہ میں حضرت بکر صدیق کے پاس گیا تھا لیکن ان کو اتنا نہیں ہے کہ میں ضرور پوری کر سکے، تو انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیج دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ بس عثمان کے پاس چلے آؤ، میرا بول دینا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، جو ہوگا ان کے بعد آپ کی وہ ضرورت پوری کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص ان کے گھر کے قریب ہوا، دروازے پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو دستک دیتا، اس نے اندر سے آواز سنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو یا اپنی بیٹی کو اس بات کے اوپر سمجھا رہے ہیں کہ تم نے جو ہے چراغ جلتے تیل ڈالتے تھے اس میں، تو چراغ کی لو جو روئی ڈالتے تھے اس کے اندر، اب اس کو زیادہ اونچا کر دیا ہے تو تیز جلتا تھا تو تیل زیادہ خرچ ہوتا تھا، اس کو اگر کم کر دیا چھوٹا سا تو کم جلتا تھا، تیل کم خرچ ہوتا تھا۔ تو اندر سے آواز آئی اپنی بیٹی یا اپنی اہلیہ کو فرما رہے تھے کہ چراغ کی لو ہلکی رکھا کرو تاکہ تیل کم خرچ ہو، زیادہ نہیں چل جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دروازہ بجاتے ہوئے رک گیا، میں نے کہا کہ یہ اندر سے تیل کم زیادہ کرنے میں آواز آ رہی ہے تو میری ضرورت حاجت کیا پوری کریں گی، لیکن چونکہ میں ضرورت مند تھا تو میں نے دروازہ بجایا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ بات تشریف لائے، انہوں نے اپنی بات بیان کر دی، میں ضرورت مند ہوں، حاجت ہے مجھے، اللہ کے نبی کے پاس گیا، اوپر سے ذات پڑھ گیا، انہوں نے آپ کو بھیج دیا مجھے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ضرورت ہے، بتائیں جو بھی ضرورت ہے بتائیں۔ فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جو انہوں نے ضرورت بتائی تھی اس ضرورت سے زیادہ، بعد میں آتا ہے اس ضرورت سے ڈبل گویا کہ انہوں نے ان کو لا کے پیش کیا۔ جب ان کو پیش کیا تو اور حیران ہو گئے کہ یہ شخص جو کہ اندر تیل کے جلانے پہ ذرا سے خرچ ہو رہا ہے، اس پہ بات کر رہا، سمجھا رہا اپنی بیٹی کو، اور مجھے انہوں نے اتنا دے دیا۔ انہوں نے سوال بھی کر لیا کہ میں نے اس طرح دروازے پہ آیا، یہ میں نے معاہدہ سنا، پھر بھی میں نے ضرورت تھی، میں نے اور آپ نے مجھے اتنا دے دیا، اتنا اللہ نے آپ کو دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو میں نے آپ کو دیا ہے نا، یہ تو میں نے اللہ کو دیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہ تو اللہ کو قرض دے دیا، یہ تو بڑا بڑا کے قیامت میں ملے گا، بہت ملے گا۔ یہ جو میں اپنے گھر میں استعمال کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، وہ میں اپنے اوپر استعمال کر رہا ہوں، اس کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اس کا مجھے اللہ دیا ہے، اپنے ذات پر خرچ کیا تو اس کا حساب ہوگا۔ مطلب حرام کا کوئی حساب نہیں ہے، حلال کا حساب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مطلب نہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، وہ حلال کا ہوگا، حلال کہاں سے کمایا، حلال کہاں پہ خرچ کیا۔ حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے حرام کمایا تو پکڑی سیدھی ہو۔ تو یہ جو حساب و کتاب ہے کمانے کا اور خرچ کرنے کا، یہ حلال کے درجے میں، فرمایا میں نے اپنے پر خرچ کیا تو اس کا مجھے حساب ہوگا۔ اس میں اور بہت سارے واقعات ہیں، اور وہ مجھے یاد آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی اس وقت بھی سعودیہ کے اندر جو بینک ہے اس کے اندر آج بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے اکاؤنٹ ہے آج بھی، اور 2-3 ہوٹل بھی ہیں جن کا نام ہے فندق عثمان بن عفان، اور اس سے وہ پیسہ آتے ہیں بینک میں جمع ہوتے ہیں، وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں دینی کاموں میں، آج تک چل رہا تا قیامت چلتا رہے گا، وہ 14 سال سے چل رہا، اتنا نام دیا باقاعدہ موجود ہے۔ حضرت عثمان کے نام پہ یہ اکاؤنٹ بھی ہے، ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، کئی اور پراپرٹی ہیں، ان سے کرایہ آتے ہیں، ان سے کماتے ہیں اور ان کو دینی کاموں میں خرچ کرتے ہیں دوبارہ، سب اس بات کھاتے میں قیامت تک۔ تو اپنے نفس کو مارنا ہے سر۔ اسی طرح بعض کے تابعین یا تبع تابعین، ایک بزرگ ہیں حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم کہتے ہیں دادا دربار لاہور میں، بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے نفس پہ بہت زیادہ سختی کرنے والے جو بزرگ گزرے ہیں، ان میں ایک یہ بھی، مطلب کھانا اس درجے میں کھاتے تھے جب بالکل ایسا ہو جائے کہ اب بس کھانے کھائے بغیر گزارا نہیں، ایسا نہیں تھا صبح کھانا دوپہر کھانے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن ایسے ہوئے کہ اب کھانے کے بغیر گزارا نہیں، تو کھانا کھاتے تھے۔ اور سونے کے لیے جب اتنا ہو جاتے تھے کہ بس سونا ہی ہے، مجبوری ہے، تو بہت کم سوتے تھے مجبوری کے درجے میں۔
پینے کا بھی یہی حال تھا، پانی پینے کے لیے، اور تو کچھ نہیں تھا، پانی پیتے تھے بس، پانی پینے کے لیے جب بہت زیادہ پیاس شدت اختیار تب پانی پیتے تھے، ورنہ اب نفس کو مخاطب کر کے کہتے تھے یہ سب کچھ میں تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میں تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، تو تم جائے گا دنیا سے قبر میں سوئے گا آرام سے جا کے، جنت کی نعمت اللہ تجھے دیں گے، یہ تھوڑی تکلیف پریشانی ہے تجھے، میں تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہوں سب، تو اپنے بھول چکے۔ تو ایک مرتبہ حضرت کا واقعہ لکھا ہوا ہے بابا فرید الدین کا کہ جنگلوں میں رہتے تھے اکثر، تو ایک مرتبہ دل میں خیال کیا ہے، مطلب چاہت ہوئی پانی پینے کی، تو بندہ اس کو وہی بات کی، بس اب ضرورت نہیں پانی کی، بس اللہ کرو گی، عبادت کرو گی، پھر کچھ ٹائم گزرا تو پھر چاہت ہوئی، حتیٰ کہ برداشت سے باہر ہو گیا کہ پانی پینے کا آدمی ضروری ہے، تو جنگل میں کہ پانی نہیں تھا، تو نکلے شہر گاؤں کی طرف کے قریب گاؤں ہے، وہاں جاتا ہوں، کنواں ہوگا کوئی ہوگا تو پانی، اب پہلے جیسے تھوڑی سی، اب تو گھر کے نل کھولو پانی آ رہا، وہ چھوڑ دو، نہر میں جانا پڑتا تھا، کنویں میں جانا پڑتا تھا، ڈول لانا پڑتا تھا، پانی نکالنا پڑتا تھا، یہ صورت حال تھی، اتنی سہولتیں تھوڑی تھی زمانے۔ تو جنگل سے نکل کے گاؤں کی طرف آئے تو دیکھا کنواں نظر آ گیا، گاؤں میں تو کنواں بھی ہوگا، تو لیکن وہاں دیکھا نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، تو کنویں پہ گئے، جھانک کے دیکھا شاید کنواں خشک ہوگا، لیکن دیکھا پانی تھا، کنواں گہرا تھا، پانی نظر آ رہا پانی ہے، لیکن ڈول اور رسی کچھ بھی نہیں۔ مطلب پھر قریب درخت کے ساتھ ٹیل آ کے بیٹھ گئے، دوبارہ سے شروع کر دیا کہ کوئی آئے گا گاؤں سے، کوئی ڈول ڈالے گا، رسی ڈالے گا، نکالے گا تو میں بھی پانی پی لوں گا، تو ذکر میں بیٹھ گئے اللہ 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 کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک ہرن، دو بچے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے، وہ آئے کنویں کے قریب، اور ہرن نے جو ہے کنویں کے اندر جھانک کے دیکھا پانی پینے کے لیے، اور جھانک کے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی کہ پانی تو اتنا نیچے کیسے پئیں گے۔ بابا فرماتے ہیں کہ چند لمحے گزرے تھے، میں نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا، بالکل اس کی کنویں کی سطح پہ آ گیا، تو ہرن کے بچوں نے بھی اور ہرن نے بھی پانی پیا، وہ سیر ہو گئے، پانی پی کے وہ چل دیے۔ اب میں نے دل میں خیال کیا شیطان نے ڈالا دل میں کہ آپ اتنے بڑے بزرگ، اتنے اللہ والے، اتنا اللہ 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 اللہ، اتنا نفس پہ قابو، اتنا تقویٰ، سب کچھ آپ کا، اور یہ جانور، آپ آئے نیچے پانی تھا، آپ نے بھی پانی جھانک کے دیکھا، پانی اوپر نہیں آیا، اور یہ جو ہے جانور یہ آیا، اس نے پانی دیکھا اور یہ پانی اوپر آ گیا، آپ کیسے ہوئے؟ تو خیر انہوں نے تو اللہ والے لوگ تھے، شیطان کو بھگایا انہوں نے، پڑا تھا، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پانی اوپر آ گیا ہے، ہم نے پانی پی لیا، تو جب میں بھی لیتا ہوں، پانی اوپر آ گیا۔ باپ فرماتے جب میں کنویں کے قریب کیا تو پانی دوبارہ نیچے چلا گیا، واپس اسی جگہ پہ پہنچ گیا سطح۔ اب باپ فرماتے واپس سمجھے آپ آئے، میں اللہ سے مخاطب، تو بڑے لوگ تھے، تعلق مان اللہ والے لوگ تھے، وہ ایسے ہمارے سے تھوڑی تو اللہ تعلق تھا ان کا، گردن نیچے کی، اللہ سوال کیا نہیں کیا ہوا، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، جانور آئے پانی اوپر آ گیا، میں پھر گیا پھر پانی نیچے چلا، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا فرید ہے، تم جنگل سے چلے تو تم دل میں یہ خیال کیا کہ میں گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں کنواں ہوگا، کیونکہ اوپر رسی ہوگی، ڈول ہوگا، میں ڈول کو میں ڈالوں گا، رسی سے پانی کھینچوں گا تو پی لوں گا۔ اور وہ جو ہرن یہاں پر آیا تھا، اس کے بچے آئے تھے، نہ انہوں نے یہ نیت کی کہ ڈول ہوگا، رسی ہوگی، کوئی میں ڈالیں گے، نکالیں گے، پئیں گے، وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے بھائی پیاس لگ رہی ہے، کون نظر آئے گا، اللہ میں پانی پلائے۔ تو فرمایا جس دن تمہاری بھی یہ نیت ہوگی تو تمہارے لیے بھی کنویں سے پانی اوپر آ جائے، کہ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اللہ پلائیں گے۔ جب یہ نیت تمہاری ہوگی تو پھر کیا ہوگا، تمہارے لیے بھی پانی اوپر آ جائے۔ اب یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ اصل میں ہمارے لیے ہیں، وہ تو اللہ کے اللہ والے تھے، وہ تو کہاں ہم تو ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہیں۔ اصل میں اتنی اونچی بات کر کے ہمیں سمجھانا ہے کہ ہم کہاں تک چل رہے ہیں اوپر، یہ بات، یہ تو بہت اونچی بات ہے، حضرت عثمان کی بات بہت اونچی ہے، بابا فرید کی بات بہت اونچی ہے، لیکن ہم کہاں پر کھڑے ہیں یہ دیکھنا ہے سر، وہ تو بہت اونچے، وہاں تو پہنچنا بھی ناممکن میں سے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے دیتے کتنے نیچے ہیں ہم، یہ سوچیں ہم کتنے نیچے، ہم کتنے اوپر آ سکتے ہیں، اس سے آنا چاہیے. ان تک سوچنا، ان تک پہنچنا، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے. تو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے اپنی نفس و خواہشات کو روک لیا وہ گیا جنت میں سیدھا. بس اتنی سی بات. اللہ سے ڈرا مطلب ایک دن مرنا ہے اور رب کے سامنے پیش ہونا، یہ ڈر ہے. اور اس کے اوپر نفس کی خواہشات. ہم نے بزرگوں سے یہ سنا کہ جو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا اللہ کے ذمہ ہے سب کے، سب کا، جانور، جاندار، غیر جاندار. اب آپ دیکھیں صرف انسان کے علاوہ جنات تو نظر نہیں آتے، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن انسان ہم دیکھتے ہیں دوسرے کو. ہمارے علاوہ کون سا پرندہ، کون سا جانور، کون سا پانی میں کون سی مخلوق ایسی ہے جس کو کام ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، کچھ ہو؟ کوئی بھی مطلب لاکھوں لاکھ مخلوق اللہ کی موجود ہے. کسی کو آپ دکھا نہیں سکتے. کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی جانور، کوئی موذی، کوئی بھی کچھ کما رہا ہو، کہیں کو نوکری ہو گئی. میں سمجھتا ہوں ہر جانور، چھوٹا الگ بات ہے، کوئی بڑا جانور انسان سے زیادہ ہی اس خوراک ہے اس کی. لیکن چلو اللہ نے ہم کو شب معلومات بنایا اور ہمارے اللہ نے روزی کا وعدہ ہم سے بھی فرمایا کہ میرے ذمہ وما من دابۃ فی الارض الا، اس کے اندر اللہ نے دابۃ فی الارض عرض قرض کیا یا انسان کو بولا ہی نہیں ہے. لیکن تفسیر ہمارا سب شامل ہے، انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہے. نہیں وہ انسان کا میرے ذمہ ہے، جانور نہیں. وما من دابۃ، جتنے چلنے والے ہیں زمین کے اوپر سب کا رزق میرے ذمہ ہے، سب کا، جس میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی، تمام مخلوق. تو تمام مخلوق نے اللہ نے جب تو واضح فرما دیا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. دیکھا کسی کو کہ اپنا رزق جو ہے وہ کندھے پر کے گھوم رہا ہے؟ کوئی جانور، کوئی کسی کو دیکھا ہے کہ بھئی یہ میرا رزق ہے، تھیلی میں باندھا ہوا میں نے، وہ تھیلے میں رکھا ہوا میں نے، بوری ٹانگی ہوئی ہے، اب میں شام کو کھاؤں گا، کل کھاؤں گا، پرسوں کھاؤں گا. کسی بکری کو، کسی گائے کو، کسی ہاتھی کو، کسی جانور کو، کسی کو دیکھا آپ نے کہ بھئی میرا ناشتہ ساتھ ہے، میرا کھانا ساتھ ہے میرا. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. اللہ کے دار ہے. تو یقین کی بات ہے، یقین ہوگا جس درجے کا یقین ہوگا اس درجے کے ساتھ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ. بس ایسے بھی لوگ گزرے جو نہ کمایا نہ کچھ کیا، اللہ نے بغیر کمائے کھلایا. اور ہم آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں نا بڑے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، کیا کر رہے ہیں؟ تو کام بھی کر رہا ہے دین کا. کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی خانقاہوں میں بیٹھا ہوا ہے. کون سا کاروبار، بزنس کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. عزت، پیسہ، سب کچھ اللہ قدموں میں لا کے ڈالا. ہمارے سامنے مشاہدہ بالکل ایسا کوئی نہیں بندہ دے. اور یہ سب کے ساتھ ہے تا قیامت ہے ہمارا. جتنا اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہوگا، مطلب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں تو اپنی بات کہہ وہ ماخلۃ الجن والانس الا لیعبدون. اس سے ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں، یہاں پہ جتنی ضرورت ہے تھوڑا ٹائم دیں کمانے کے لیے، بیوی کے، بچوں کو، ماں باپ کو ضرورت ہے. لیکن بنیاد جو ہے نا وہ یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے خود فرما دیا کہ جنات اور انسان کو اپنی بات کے پیدا کیا اور تمہارا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. اور رزق کیا ہے؟ وفی السماء رزقکم، رزق تو آسمانوں میں ہے، یہ خود فرما دیا. ہم کو اور آپ کو، جنات کو، ہم کو اپنی عبادت کے اللہ نے پیدا فرمایا، رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. دو باتیں. اور تیسرا فرمایا کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں. لیکن ہمارا مشاہدہ کہتا ہے آسمانوں میں کیا؟ زمین میں. اللہ زمین سے، ناز زمین سے، اناج زمین سے، جو پائے جہاں سب یہاں گھوم رہے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اوپر جائیں گے تو رزق نیچے آئے گا. تو رزق اور رزق کا وعدہ اللہ نے فرمایا. اصل میں ہم جو پریشان ہیں نا آج، سب پریشان کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، اتنا یہ ہو گیا، اتنا وہ ہو گیا. ہم جو پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات پوری ہو. ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے، ضرورت تو جو روڈ پہ گھوم رہا ہے غریب فقیر اس کی پوری کر، وہ بھی روز اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کو بھی خواہشات ہیں. ورنہ کھانا فری ملتا ہے اس کو، چائے فری ملتی ہے، ناشتہ فری ملتا ہے، روز کے 1500 روپے کما لیتا ہے، پھر اس دوسرے دن مانگ رہا ہے، فجر سے پہلے اٹھا ہوا گھوم رہا ہے روڈ پہ. اس کو بھی خواہشات ہی ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی. اور ہم بھی سب شامل ہیں اس میں، جو کما رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں،
ہم سب خواہشات پہ لگے ہیں، خواہشات وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں اور پوری ہوں گی بھی نہیں، کیونکہ فرمایا دنیا تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا تو ضرورت پوری فرما دیں اللہ، اس کا وعدہ ہے اللہ کا پوری فرما دیں اللہ۔ مطلب انسان آج کے وقت میں بھی 100 روپے میں کھانا کھا سکتا ہے، ایک انسان 1000 روپے میں کھائے جا کے تو خواہش ہو گئی نا، پھر دال روٹی کھا کے چھوٹا موٹا کھا کے ضرورت پوری کر سکتا ہے نا۔ صحابہ کے تابعین بڑے بڑے آپ ضرورت پوری کی انہوں نے، ضرورت انسان پوری کر سکتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ جی میں جو ہے پیزا کھاؤں گا 1500 روپے کا تو یہ تو خواہش ہو گئی، تو برگر کھاؤں گا 500 روپے والا تو یہ تو خواہش ہو گئی، کپڑے پہنوں گا 5000 روپے والے، جوتا پہنوں گا 10,000 روپے والا، یہ تو خواہش ہو گئی پھر۔ تو اس لیے پریشان ہے، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت تو اتنی ہے، بس آرام سے اتنا بچے گا پھر بھی پوری ہو جائے گی۔ اصل میں خواہشات پوری کر رہے ہیں نا، وہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ خواہشات پوری کرنے کا وعدہ ہے نہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری پوری ہو، تو کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ کو زمین کے اوپر حضرت فضائل اعمال میں وہ نقشہ بھی بنایا ہے کہ چبور دائرہ بنایا اور درمیان میں لمبی لکیر کھینچی جو دائروں کو کراس کرتی ہوئے آگے نکل گئی، اس دائرے کے اندر جو لکیر گزر رہی ہے اس نے چھوٹے چھوٹے شیڈو میں لکیریں بنائی، یہ نقشہ نے بنایا ہے فضائل اعمال کے اندر۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، بولا فرمایا چبور دائرہ جو ہے نا انسان کی زندگی ہے، تو یہ لمبی لکیر جا رہی ہے انسان کی، جو چھوڑے حوادث ضروریات پریشانیاں پیش آتی رہتی ہیں زندگی میں انسان کی، یہ ہے تو یہ لمبی لگی جو آگے نکل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہے، زندگی مختصر ہے خواہشات۔ اور یہ کچھ سمجھانے کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا ایسے ہی مشاہدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مثال ہے بچہ پیدا ہو گیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی دودھ پینا، بس یہ ضرورت ہے، دودھ پینا بس۔ نہ وہ بسکٹ کھا سکتا ہے، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ چاول کھا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کھا سکتا، وہ صرف دودھ پی سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے بس۔ یہ جو آپ خواہش سمجھ لیں، اس کو آپ ضرورت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں اس کو آپ، یہی ہے بس اس کا، دودھ پینا یا پانی پینا بس، تیسری چیزوں کو نہیں کھا سکتا۔ پھر تھوڑا 6 مہینے کا 8 مہینے کا تو کچھ یہ پلا دو، دوائیں کھا کر چیزیں آ گئی بس سے لے کے کھلا دو، کچھ دلیا ملا کے، پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر 2-3 سال کا ہو گیا، بسکٹ بھی کھلاؤ، چیز بھی کھلاؤ، ٹافی بھی کھلاؤ، یہ بھی کھلاؤ، وہ بھی کھلاؤ مجھے، اسے آپ دیکھتے ہیں پڑھتا رہے گا، جوان ہو گیا تو مجھے یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، فلانا چاہیے، فلانا چاہیے، شادی ہو گئی، اب بیوی کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب عمر گزر رہی ختم ہونے کی طرف، اب کیا ہے؟ اب داماد کا کیا کر رہا ہے، بہو کیا کر رہی ہے، پوتے کیا کر رہے ہیں، نواسے کیا کر رہے ہیں، اور بھائی کے بچے کیا کر رہے ہیں، بہن کے بچے کیا کر رہے ہیں، فلانا، سب کی فکر لگی ہے اس کو، خواہشات بڑھ رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے اور خواہشات یہاں بالکل عام مشاہدہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہے، عام مشاہدہ، یہ چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی اگر نوح علیہ السلام والی بھی ملے تب بھی حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام ملے تب بھی چلے گا، 1600 سال کی زندگی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرما دیا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور حقیقت میں یہی ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ آج تو اور بھی کم ہو گئی، 30 سال 40 سال زیادہ، آپ تو میرے کو عمر 63 سال، ابو بکر صدیق عمر 63 سال، اور عام عمر یہ ہوتی ہے، جن کی زیادہ ہوتا ہوگا ماشاء اللہ 80 سال کے ہو گئے والے صاحب ہمارے یا دادا یا نانا، کوئی 100 سال کا ہو یا تو بہت حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں، 100 سال ماشاء اللہ بڑی عمر ہے آپ کی، بڑی عمر ہے، ورنہ تو یہی چل رہی ہے 30 سال 40 سال 50 سال پر جا رہے ہیں، کوئی عمر نہیں انسان کی۔ تو میں کہتا ہوں نوح علیہ السلام والی عمر بھی ملے، آدم علیہ السلام کی عمر بھی ملے ہم کو، جو پہلی امتوں کی ہوتی تھی 2000 سال، پھر بھی جائیں گے دنیا سے نا، چلے گئے وہ بھی، ہم بھی جائیں گے دنیا سے۔ فرعون جیسا جس کو 400 سال جس نے حکومت کی، عمر پتہ نہیں کتنی تھی اس کی، 400 سال تو حکومت کی اس نے، سر میں درد نہیں، بخار نہیں، کچھ بھی نہیں، میں خدا ہوں بن گیا، خدا بن گیا، وہ بھی چلے گئے دنیا سے، اس کو اللہ عبرت بنا دی۔ تو اتنی زندگی مل جائے 1000 سال کی تب بھی جانا دیتے، لیکن الحمدللہ 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 اللہ نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا کہ ہماری عمریں کم کر دی، کیونکہ جنہوں نے 2000 سال گزارے ہیں وہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جو 50 سال گزارے ہیں وہ بھی ہمیشہ جنت میں، لیکن آزمائش کم ہو گئی نا، 1000 سال تک زندہ رہتے تو کوئی کہ گناہوں سے بچنا، اللہ کی بات ماننا، خواہشات سے رکنا، 1000 سال تک کرنا پڑتا ہے محنت جدوجہد، تو اللہ نے آسان فرما دیا، کم کر دی زندگی۔ لیکن اگر ہمیں اعمال کر کے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں، تو جس طرح وہ 2000 سال والا ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس طرح ہم بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ تو اللہ نے آسان فرما دیا ہمارے اوپر، آسان کر دیا ہمارے لیے۔
زندگی مختصر کر دی اور اعمال ایسے دے دیے جو بڑے بڑے جاتے اللہ نے فرما دیے. تو اس لیے ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں بس، اور کچھ بھی نہیں. اللہ انسان کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں اور ضرورت اللہ پوری فرما دے سب کی کرتے ہیں. وقت تو گزرنے والی چیزیں گزر رہا ہے. نفس جو کسی طرح بھی آپ دیکھیں کسی طرح بھی انسان کو پورا نہیں ہوتا. اگر خواہشات پہ آ جائے تو نہیں پورا ہوتا. بس یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے. یہ تو اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، ایک وادی مطلب جو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے بڑی، پورا سونا بھر کے دے دیا جائے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، تو وہ کیا خواہش کرے گا مجھے ایک اور مل جائے. اللہ کے نبی جھوٹ اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں دوڑ لگی ہوئی ہے، اتنے کروڑ، اتنے ارب، اس کو اتنے، اس کو اتنے. کمی استعمال میں کیا آدمی استعمال کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا اوڑھ رہا ہے، کیا پہن رہا ہے. وہ اتنے ایکڑ زمین جی میری، میرے اتنے پلاٹ جی، میرے اتنے بنگلے جی، میری اتنی دکانیں، میری اتنی فیکٹری. اپنے پاس چلے جائے گا، مر جائے گا، پیچھے والے مزے کریں گے، کھاتا سب اس کو گلاؤ میں جائے. جھوٹ بولے. اگر غلط کمایا صحیح بھی کمایا تب بھی ساتھ دینا مشکل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو فرمایا نا کہ تم فقراء مہاجرین سے 500 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے. اتنی دولت تھی ان کے پاس. مطلب ہم تو کہتے ہیں بہت اچھا معاشرہ، معافی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات بھی ہمارے لیے ہے کہ صحابی ہو کے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے فقراء مہاجرین، کیونکہ یہ حساب دینا کہ کہاں مال خرچ کیا تو بتانا پڑے گا نا. ہم اور آپ کا کیا بنے گا؟ حرام حلال ادھر ادھر سب گڑبڑ. تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی مشیت پر راضی رہنا اور اپنے نفس کو دبا کے رکھنا، یہ تصوف کی محنت ہے. انسان کا دل جو ہے، دل مطلب نفس بدل جائے انسان کا، بس سیدھے راستے پہ آ جائے. اب یہ روز جو الحمدللہ ہمیں دیا، ہم یہاں گزار رہے ہیں. ہم کہیں گزار کسی گناہ میں پڑے ہوتے، کہیں فالتو بیٹھے ہوتے، ادھر باتیں کر رہے تھے ادھر باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ نے ہمیں قبول فرمایا. یہ تو سب محنت ہے نا، کوئی وقت نکال کے ہم وہاں سے فارغ کر کے ہم یا دینی مجلس میں آ کے اللہ کے ماحول میں آ گئے. یہی پریورٹیز مستقل ہے. فرائض پڑھنا ہے، نوافل پڑھنی ہے، فکر کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، دروشی پڑھنا ہے، اذکار کرنا ہے. اور یہ آخری سانس تک یہی ترتیب ہے. جتنا ہو سکے اتنا کریں، جتنا ہو سکے اتنا کریں. یہ کرنا چاہیے. مطلب وہ کہتے ہیں سارے واقع جو میں 2 واقعہ سنا دی اور بھی ہیں، مطلب اس سارے واقعہ سے ہمارے لیے ہیں کہ وہ اس سطح پہ تھے اور ہم بالکل زمین کے اندر گھسے ہوئے بھی ہم کتنا ان کے قریب ہو سکتے ہیں. حضرت عثمان کا واقعہ سنایا میں نے، بابا فرید کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو. ایک بزرگ واقعہ تھا، ایک بزرگ تھے. عموماً ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ گرمی پڑ رہی ہو، دھوپ نکلی ہو یا موسم ہی نہ ہو بارش کا، تو بعض دفعہ ہو جاتی ہے بارش. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ موسم رہتا ہے، موسم ہو رہا ہے نہیں ہوتی. بھائی آج ہوگی کل ہوگی، ایسا سنتے ہیں کل ہو رہی بارش، کل ہوگی، نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش کا موسم نہیں ہے، نہ کوئی بارش ہو جاتی. فرماتے بزرگ تھے ایسے ہی ہوا، موسم نہیں تھا بارش کا، ٹائم نہیں تھا، موسم ایسا تھا ایک دم بارش شروع ہوئی. تو ان کے منہ سے اتنا نکل گیا کہ یہ کون سے وقت کی بارش ہے. ہم بھی کہتے تھے کون سے ٹائم کی بارش ہے، تو موسم کون سے موسم کی بارش ہو رہی ہے. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے نا، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، بہت چھوٹی سی بات. یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ کون سے وقت کی بارش. تو فرماتے وہ تو بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے لاکھ ہزاروں مریدین تھے. ان کے زندگی گزری، انتقال ہو گیا. ایک ان کے مرید تھے، وہ خود بڑے بزرگ تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت سے، اشعار بشار خوش باش کیا ہو، کیا گزری مرنے کے بعد. کچھ نہیں، اللہ نے بلایا، بولے ماشاء اللہ اتنے عمل تم نے کیے، اتنے لوگوں کو نیک راستے پہ لگایا ہے، اتنے تمہارے شاگرد ہیں، اتنے تمہارے مریدین ہیں، معافی ہے، اور اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں، جنت تمہارے لیے ہو گئی. یہ فیصلہ ہو گیا. پھر اللہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا، فرمایا تو معافی تلافی ہو گئی، سب جنت تمہارے لیے ہو گئی. لیکن ذرا ایک بات، اس سوال کا جواب وہ آپ مجھے بتا دیں. میں کہا کیا؟ اللہ نے مجھے یاد دلایا کہ فلاں وقت میں فلاں دن تھی، فلاں ٹائم تھا، فلاں جگہ پہ تم تھے، اور کوئی موسم نہیں تھا بارش کا، لیکن بارش شروع ہو گئی. اور تم نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم، کون سا موسم کی بارش ہے.
تو اللہ نے فرمایا میرے بندے بتا دو، میرے بندے یہ بتا دے اس بارش کا صحیح وقت کون سا ہے، بارش کا صحیح وقت مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو وہی صحیح وقت ہے. اللہ جو کرتے ہیں سب صحیح کرتے ہیں. صحیح کرتے ہیں. ہاں سب صحیح کرتے ہیں. تو فرمایا اب جب سے انتقال ہوا ہے آج تک، اور اللہ بس جنت میں تو ہوں میں، لیکن روز اللہ مجھے بلاتے ہیں، اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے بندے بارش کا صحیح وقت بتا دے کون سا ہے. میں نے غلط بارش برسا دی اس ٹائم پہ. تو اگر انسان تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، غم میں، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گئے، سب صحیح ہو رہا ہے، کچھ غلط نہیں ہو رہا. اس پہ آنا ہے، سب صحیح ہو رہا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ صحیح ہو رہا ہے. یہ تو اللہ نے ہماری پیدائش سے کیا ہزاروں سال پہلے لکھ دیا کہ ہم آئیں گے دنیا میں، یہی ہوگا ہمارے ساتھ. ان کے تو صحیح نہیں ہو رہا. تصوف کی محنت اس بات پہ یہاں آنا ہے انسان کو کہ سب صحیح ہو رہا ہے. اچھا ہو رہا ہے، صحت مند ہوں تب بھی صحیح ہے، بیمار ہوں تب بھی صحیح ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ کو غلط کرتے ہیں بندے کے ساتھ، ظلم کرتے ہیں اللہ بندے کے ساتھ. سب صحیح ہو رہا ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، سب کیا ہے صحیح ہے. سب صحیح. ورنہ کوئی جواب ہے جو بزرگ سے اللہ پوچھ رہا ہے روز بلا کے، کوئی جواب؟ آپ کو کوئی جواب ہے؟ آپ بتائیں کہ اللہ کو بارش کا سب صحیح وقت کون سا ہے؟ کب ہونی چاہیے، کب نہیں ہونی چاہیے بارش. مطلب چھوٹی سی بات ہے نا، وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے جنت واجب اللہ نے معاف کر دیا سب کچھ. لیکن صرف یہ بات ہمارے لیے کہ ہم کہاں پکڑے، ہم کیا کچھ بولتے ہیں. دکھ، غم، خوشی، راحت سب صحیح ہے، کیونکہ اللہ کر رہے ہیں، میرے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. سب کچھ اللہ ہے، جو کر رہے ہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. ہارون رشید کے زمانے میں آتے ہیں تو ان کا زمانہ یا کوئی اور ہے. ایک بزرگ نے مجلس میں اپنی کہا نا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. تو لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا فوراً، یہ تو خدائی کے دعویٰ ہو گئی. اللہ جانتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کے جاننا تو ہوتا ہے نا. یہ کہنا کہ سب جو کچھ ہو رہا ہے میرے چاہنے سے ہو رہا ہے. تو بادشاہ کے دربار تک بات پہنچی، وہ یہ بزرگ ہیں اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. اور جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، یہ بھی نہیں کہ منع کریں گے نہیں، غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے. تو اس نے دربار میں بلایا، پوچھا آپ نے بولا جی بالکل میں نے بولا. کیا بولا یہ بولا جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. بولا یہ تو اللہ کی صفت ہے، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اصل میں ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. ہم بھی کیا چاہتے ہیں؟ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. تو جو کچھ ہوتا ہے ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں، غم آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، راحت آئے، ہم کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے. تکلیف آ گئی ہم کہتے ہیں ہم بالکل یہی چاہ رہے تھے. بالکل غم آ گیا ہم بالکل یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ چاہ رہے ہیں. اللہ کو غلط کر سکتے ہیں بندے کے ساتھ، اللہ سب کچھ صحیح کرتے. تو تصور میں آتی ہے کہ اس پہ آنا ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. کیوں صحیح ہو رہا ہے؟ کہ اگر راحت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، صحت ہے تو شکر ادا کر. ایک دروازہ شاکرین کے لیے جنت میں اللہ نے بنایا. غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، کھانا نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے، صبر کر لیں. ایک جو ہے وہ دروازہ جنت میں صابرین کے لیے. تو کیا نقصان ہے؟ یا کوئی نقصان کوئی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کیوں نہیں؟ تو کوئی نقصان تو بتائیں کوئی نقصان. لیکن اپنے دل کو اپنے نفس کو اس پہ لے کے آنا. شیطان جو ہے نا، شیطان یہ اصل مسئلہ یہ بتاتا ہے، وہ نہیں یار یہ تو بڑا اتنا تکلیف ہو گئی تھی یار، یہ پریشانی ہو گئی، کھانے کو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. تو اتنی سی بات نہیں، اتنی سی بات تھی. اب ہم تو کیا کچھ کہتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کر رہا ہے تو سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. بس اس پہ جب انسان آ جائے گا نا پھر بس پریشانی ختم. ساری کوئی پریشانی نہیں. پھر پریشانی اصل میں ہمیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، وہ ہو نہیں رہا، اس لیے ہم ہو رہے ہیں پریشان. اور ہم جب اللہ کے اس پہ آ جائیں گے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے تو بس بھی صحیح ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک واقعہ سنا کے بعد اپنی ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب نے اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ والد صاحب جب دارالعلوم دیوبند میں تھے، ہمارے ایک استاد تھے میاں صاحب ان کو کہتے تھے، بڑے استاد تھے وہاں کے.
والد صاحب بھی زبان میں تعلق دیوبند میں تھے. ایک مرتبہ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی, بخار زیادہ ہو گیا, تو پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے. تو اس طرح ہماری بھی عادت ہے کہ کوئی بھائی بیمار ہے, کوئی دوست بیمار ہے, ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے, طبیعت پوچھنے کے لیے, عیادت کے لیے مریض کی. ہم بھی جو 5 حفظ ہیں مسلمان کے, ان کو ایک یہ بھی ہے کہ بندہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے, اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا جائے انسان. تو حضرت مفتی ذکر فرماتے ہیں, والے صاحب نے فرمایا کہ میں بھی پھر ایک دن شام میں اثر پڑھ کے میں چلا گیا, گھر میں جا کے جاؤں حضرت سے پوچھوں گا بخار طبیعت خراب ہے. تو گھر میں چلا گیا, حضرت اکیلے کمرے میں تھے بیٹھا. میں نے دیکھا تو بخار بہت تھا, آنکھیں لال اور چہرے پہ سے ہاتھ گرمائش بہت تیز بخار تھا. سر آپ نے زیادہ سلام دعا کری ہے, بندے پوچھتا تھا طبیعت کیسی ہے, بہتر ہے. تو اسے آپ فرماتے میں نے بھی حضرت سے پوچھا تھا طبیعت کیسی ہے آپ کی, تو حضرت نے جواب انعت فرمایا نا, وہ سبق ہے ہمارے لیے. حضرت فرمایا لگے کہ الحمدللہ میری آنکھیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں, میرے کان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, میرا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے, میرا دل صحیح کام کر رہا ہے, میرا ہاتھ صحیح کام کر رہا ہے, میرے پاؤں سے. اس طرح نعمتیں گنوائی اپنے جسم کی, اس کا اپنے باہر کی نعمتیں گنوائی کہ یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ ہاں بس 2-3 دن تھوڑا سا بخار بھی ہے, اللہ وہ بھی بہتر فرما دے. اس میں سبق یہ ہے کہ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ جس وقت جو حال ہمارا چل رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو وہی بیان کرتے ہیں. بس مثال ہے, ابھی میرے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہوئے کوئی میرے پاس آیا کہ ہاں یار گر گیا, میں فلانا یہ ہو گیا, من ایسا ہو گیا, یوں ہو گیا, درد ہو رہا ہے, یہ بیان کریں گے نا. بس بھائی تکلیف یہاں ہو رہی ہے, باقی تو سب کچھ صحیح کام کر رہے ہیں نا. سبق یہ ہے کہ جب انسان بیماری, تکلیف, پریشانی, اس وقت بھی ہزاروں نعمتیں اللہ کی انسان کے اوپر ہوتی ہیں, ہزاروں نعمتیں. ہم کیا کرتے ہیں, وہ ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں. بس او ہو یار یہ پریشانی, یار ہو گیا, جو آئے گا اس کو یہ بتائیں گے, جو آئے گا اس کو یہ بتائیں گے. بس اپنی پریشانی, اپنا دکھ اپنا بتائیں گے, ہر ایک کو جو آئے گا اس کو سنائیں گے. اس وقت جب آپ بیماری میں ہیں, جب آپ تکلیف میں ہیں, جب آپ پریشانی میں, کتنی نعمتیں آپ کی طرف متوجہ اس وقت بھی موجود ہیں آپ کے پاس, آپ ساری بھول جاتے ہیں. اس ایک نعمت, ایک جو پریشانی آئی نا, اس کو جو آئے گا اسی کو سنا رہا ہوں, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ سبق دیا انہوں نے کہ یار یہ نعمت ہے بھائی, ہے تکلیف آئی آپ کے پاس, اللہ دور فرمائیں گے, اتنی نعمتیں موجود ہیں, ان کا شکر ادا کرو. جو ذرا سا دکھ دیتی ہے, ذرا سا غم دیتی ہے, وہی سنا جا رہا ہے لوگوں سب کو, بس کہ مجھے یہ ہو گیا, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. اب ہر انسان سوچ لے بات, جو سننے کی بات دیکھیں, ہمارے بھی یہ حال ہے. آنے والے بھی وہی پوچھ رہے ہیں, بتانے والے بھی وہی بتا رہے ہیں, دونوں جیسے, ہم اور آپ دونوں جیسے. میں جاؤں گا, میں وہی بات پوچھوں گا, آپ بھی اس جگہ جواب دیں گے مجھے. بس میں بھی سوچوں گا یار کہ اور کتنی نعمتیں موجود ہیں, وہ بھی سوچے گا کتنی نعمتیں, اسی وہ دکھ لگا ہوا بس کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ پریشانی چل رہی. ایک مثال میں نے آپ کو واقعہ سمجھنے میں دے دی, ایک اور واقعہ سے تھوڑا آخری میں سمجھا دوں گا. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار یہ ہم اتنے خزانے بھرے ہوئے, ہمارے ہیرے جواہرات سونا, اس بار یہ ہوتا تھا اتنا بڑا محل, اتنا بڑا سب کچھ, ہر قسم کی سہولتیں, آسائشیں, مزے, نوکر چاکر, لیکن ہمیں وہ راحت والی, مزے والی نیند نہیں آتی. تو یہ ہمارے خادم, غلام اور یہ کھانا پکانے والے, چوکیداری کرنے والے, یہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں, رہتے ہیں, سوتے ہیں, بچے ان کے زیادہ, ان کے مزے, اور ہم اتنی پریشانی, اتنے سب کچھ ہونے والی پریشانی ہوتی ہے. تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ میں سمجھا تو دوں آپ کو, لیکن مشکل ہوگا, اتنا سمجھاؤں گا میں آپ کو, یہ کہ عملاً میں آپ کو سمجھایا تو آسان ہو جائے گی, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, میری بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں رات میں آؤں گا عشاء کے بعد آپ کے پاس. اس زمانے کا وقت وہ تھا کہ جب لوگ مغرب بعد سو جاتے تھے, کوئی عشاء کے بعد سو جاتے ہیں, اندھیرے چراغ جلتے تھے, بند کرو بس, محلات ہو جائے, کوئی ہو, تو سو جاتے تھے. تو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر وزیر جو پہنچا بادشاہ کے پاس, اس نے کہا آپ ایسا کریں, یہ میں آپ کے لیے کپڑے لایا ہوں, وہ عام سے کپڑے ہو, بادشاہ والی پوشاک اتارے آپ, کلّا ولّا سب یہ اتارے, اور یہ جو عام لوگ پہنتے ہیں پہن لیں, میں بھی وہ پہنتا ہوں. دونوں نے پہن لیا. اس نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے خزانے سے کچھ اشیاء نکالنا چاہتا ہوں. تو اس نے پہلے زمانے میں سکے ہوتے تھے, وہ تھیلی میں رکھتے تھے, کپڑے کی تھیلی ہوتی تھی, یہ چمڑے کی تھیلی ہوتی تھی, اس میں رکھتے تھے سکے. تو وزیر نے خزانے سے نکالے 99 سکے. کتنے نکالے بھائی؟ 99. اس تھیلی کے اوپر لکھا اس نے 100 سکے. کتنا لکھا؟ 100. جس طرح ہمارے یہاں گڈی نوٹوں کی ہوتی ہے تو وہ بینک میں آپ دیکھیں نا وہ لکھا رہا ہوتا ہے,
کتنے ہو گئے تاکہ یاد رہے وہی بھول نہ جاؤں گا. تو وزیر نے نکالے 99 سکے, اس میں لکھا کتنے 100 سکے. اس نے بادشاہ کو بتا دیا یہ 99 لیے لیکن 100 لکھے ہیں اس کے اوپر. ہم دونوں چلے محل سے نکل کے, خاموشی سے اکیلے, کسی کو بتایا نہیں. نکل کے پیچھے سے جو محلہ تھا, عام جگہ تھی غریبوں کے رہنے کی, وہاں پہنچے. ان کا ایک ملازم وہاں رہتا تھا. اس نے بادشاہ کو گلی کونے پہ کھڑا کیا, بولے آپ یہاں کھڑے ہو جائیں میں بھی آتا ہوں. گلی کے درمیان میں گیا, ایک گھر تھا کسی ملازم کا. اس نے گھر پہ زور سے بجایا دروازہ, رات کا ٹائم تھا, اندھیرا ہو چکا تھا. بجا کے تھیلی اس نے بالکل دروازے کے سامنے ایک دم رکھی اور جلدی سے بھاگ کے آ گیا. بادشاہ صاحب آ کے کھڑا ہو گیا. دروازہ کھولا تو لا مالا تھیلی بالکل پاؤں کے قریب, جیسے اس نے چراغ, دروازہ کھولا, چراغ لے گیا, دیکھا تو تھیلی پڑی ہوئی. اس نے اٹھائی, وہ اندر چلا گیا. اور تقریباً کچھ دیر کے بعد وہ بندہ چراغ لے کے باہر آ گیا, دروازے پہ دیکھنے دو. پھر دروازے سے باہر آ گیا. بادشاہ نے کہی کیا کر رہا؟ وزیر نے کہا کہ اس پہ جو 100 لکھا ہوا ہے نا, ایک نہیں ہو, ایک ڈھونڈا باہر آ گیا. سمجھ 99 تو گھر میں رکھی نا, گنلی اس نے 99 پوری ہے, لیکن لکھا 100 اس کے اوپر. اب وہ ایک جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے باہر آ کے. 99 گھر میں رکھی ہوئی اس نے, جو کہ بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, رات کو سوتے ہوئے گھر میں پڑا ہوا تھا. اللہ نے ویسے دروازے پر رکھ دی. 99 اشرفیاں, گویا کہ 99,000 روپے اللہ نے لا کے رکھ دیے. وہ گھر میں رکھ کے فوراً اب کیا ہے 1,000 روپے. کچھ دیر گزری تو دیکھا کہ بچہ بھی باہر آ گیا, بیگم بھی باہر آ گئی. ایک چراغ اس نے پکڑا ہوا ہے, اس نے پکڑا ہوا ہے. پوری گلی میں چکر لگا رہے ہیں, جیسے ادھر کہ ایک چکا کہاں ہے, گلی میں سے گر گیا. اب آپ نے تو واقعہ سن لیا نا, آپ بتائیں کہ ایک سکہ کہاں پر ہے جو اس تھیلی میں نہیں, وہ ہے بادشاہ کے خزانے میں. وہاں سے تو لائے نہیں نکال کے نا, وہ کہاں رکھا ہوا ہے, وہ تو بادشاہ کے خزانے کے اندر ہے, تالے کے اندر بند. وہاں تو کسی کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا خزانے تک. تو ایک جو سکہ ہے 100واں سکہ, وہ کہاں پر ہے, وہ بادشاہ کے خزانے کے اندر. 99 اس کے گھر کے اندر. وہ سکہ ایک وہاں پر ہے, اس کے نہ نصیب میں نہ ملنے والا ہے نہ کچھ ہونے والا ہے. وہ تو وہاں رکھا ہوا ہے, وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا, نہ وہ لے سکتا, نہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پوری رات گزر گئی, پوری رات اس کی بیوی بچے سب گلی میں ڈھونڈ رہے ہیں ایک سکہ جو کہ بادشاہ کے خزانے میں ہے, جہاں تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتا. وہ کہاں ڈھونڈ رہا ہے, گلی کے اندر. اور 99 سکے جو بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی مشقت کے, بغیر کچھ کمائے, بغیر کچھ محنت کیے مل کے, وہ کہاں رکھیں, گھر کے اندر. اب ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے, جو 99 نعمتیں راحتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, وہ ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں, اور ہم ڈھونڈا باہر. وہ ایک جو نہیں ہے نا ابھی, جو نصیب میں بھی نہیں ہے, اللہ نے مقدر میں لکھی بھی نہیں ہے ابھی, وہ گھوم رہے ہیں بس, مارے کر رہے ہیں اس کے لیے ایک کے لیے, جو 99 گھر میں رکھی اٹھا کے. وہ ایک جو نہیں ہے نا, یہ پریشانی ساری وہی ہے, جو ایک نہیں ہے نا, جو مقدر میں نہیں ہے, اس سے بڑھ کے انسان چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں. جو مقدر میں ہوگا نا وہ خود ملے گا, کہیں نہیں جاتا, کہیں جائے خود ملے گا. وہ جو نہیں ہوگا آپ کچھ بھی کر لو, نہیں ملنے والا. اللہ معاف فرمائے, ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے کہ 99 چیزیں, نعمتیں, راحتیں, مزے ہمارے گھر کے اندر ہیں, وہ گھر میں بند کر کے تالے میں. وہ تو اس نے بادشاہ سے کہا, وزیر نے, بادشاہ آپ سمجھ گئے کہ وہ جو بادشاہ خزانہ میں جو رکھا ہوا ہے نا آپ کا سب کچھ, وہ آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے, آپ کو مزید کی طلب ہے. خزانہ آپ کا بھرا ہوا ہے, آپ کا بادشاہ بھی یہی ہے نا, خزانہ بھرا ہوا ہے, اور مل جائے مجھے نا, خزانہ اور بھرے, خزانہ اور بھرے. وہ تو اتنا بھرا ہوا ہے, وہ اتنا, اس لیے آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ پریشان ہیں, اتنا آپ کے خزانے موجود ہے, آپ چاہتے ہیں اور مل جائے. جس طرح اس کو 99 اشرفیاں گھر میں بیٹھے سکون سے مل گئی, اس کی کوئی شکر ادا کرتا, شکر کو نوافل پڑھتا ہے, وہ شکر ہے 99 سے مل گیا. گھر ایک نہیں ہے, بس دفعہ کرو نہیں ہوتا. لیکن اس نے 99 جو سکون تھا اندر, ذرا سے گھر میں جاتا, کھانا پینا لاتا, کھاتا پیتا, بیٹھتا, ہنسا مذاق کرتا, بیوی بچوں سے بیٹھ کے, وہ سب کچھ مذاق ہنسی چھوڑ کے, محبت چھوڑ کے, بیوی بچوں کی, بیوی بھی, بچے بھی, اور خود بھی, سب ایک ڈھونڈنا جو ہے. تو اللہ میرے آپ کی حفاظت فرمائے. جو مقدر ہے, نصیب ہے, نہ لکھا وہ ملنے والا, کہیں نہیں جاتا, کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی چھین نہیں سکتا, اس سے پہلے آپ مر نہیں سکتے, بس یہ پکی بات ہے, کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ نے آپ کو مقدر میں لکھا, وہ آپ کو ملنے والا ہے, کسی کو ملے گا نہیں. تو اللہ پاک مجھے آپ کو عملی توفیق نصیب فرما دے, شکر ادا کی توفیق نصیب فرما دے, اللہ کی ذات پہ یقین نصیب فرما دے. ہم تو عبادت تعال بندگی میں لگے اللہ کی, تو پوری کریں. اور ہر زمانے میں اللہ نے دکھایا, آج بھی دکھا رہے ہیں اللہ پاک. دیکھیں نا کتنے مدارس, مساجد بھرے پڑے ہوئے, کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی قرآن پڑھا رہا ہے بیچارے. ہاں اکثر اس میں بات ہوتی, میں بھی 2 منٹ بات کرتا ہوں, کیا ہوتا ہے, کوئی تنخواہ کتنی اڑتا ہے, 15,000 روپے.
میں بولے 20,000 ابھی میں آپ کو ابھی کی بات کر رہا ہوں, آپ پوچھیں لگے 20-25 تنخواہ زیادہ نہیں ہوگی. وہ جو فیکٹریوں میں یا کام کرنے کتنے 80,000 روپے, وہ لاکھ روپے, وہ 1.5 لاکھ روپے. وہ یار پریشانی چل رہی, پورا نہیں ہو رہا. یہ ابھی بہت پرانی, ابھی آپ جا کے پوچھ لیں کسی مدی میں چلے ہیں صاحب تنخواہ کیا مل رہی ہے آپ کو؟ آپ پڑھا رہے ہیں, صبح سے آتے ہیں شام کو جاتے ہیں 5 بجے, آپ پورے دن آپ بیٹھے, تنخواہ کیا مل رہی ہے آپ کو؟ بولے 15,000 مل رہی, 20,000 کتنے بتایا, 25,000 بہت زیادہ نہیں بتایا. وہ پوچھو بھائی شادی وادی ہے جی, 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. یہ شکر کرنے کی برکت ہے. انہوں نے اپنے استادوں سے پڑھا, اپنے اساتذہ سے پڑھا, اپنے بزرگوں کو سنا, دیکھا, ان کو دیکھا نا کہ وہ چل رہے تھے, ہم بھی چل رہے ہیں, الحمدللہ شکر کرتے ہیں, اللہ پوری کرتے ہیں. اور اتنے بھی کما رہے ہیں, دکانیں کاروبار چل رہا ہے, بھرا پڑا ہے, بہت پریشانی چل رہی ہے, بہت پریشانی. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو امت کا ہے وہ یہ ہے کہ ناشکری. بس جو شکر ادا کرنے پہ آ جائے گا اس کو اللہ سکون دے دیں گے. بس ناشکری ختم نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں, ابھی سامنے حاجی محفوظ علی کی دکان ہے. کسی زمانے میں 8 روپے کی روٹی ملتی تھی, تب بھی لائن لگی ہوتی تھی. آتی اب 25 روپے مل رہی, آج بھی لائن لگی. یہ تو نہیں میں مہنگی ہو گئی, اب کو خرید نہیں رہے لوگ ادھر. ابھی چلے جاؤ, ابھی دیکھو, ابھی رش لگاؤ. 8 کی روٹی ملتی تب بھی لائن لگی ہوتی تھی, آج 25 میں تب بھی لائن لگی. تو پھر نہ شکری کس بات کی ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. نہ شکری اس بات کی. آٹا جب میں خود اپنے والدہ میری وہاں آتی تھی, میں لاتا تھا 20 روپے کا 10 کلو, مطلب 2 روپے کلو آٹا. آج وہ آٹا کلو 120, 25, 30 پتہ نہیں کتنا ہو گیا, اتنا کلو 150 روپے کلو ہو گیا. تو آج بھی نہیں مل رہا بھائی. بولے دیتے پیسے لاؤ, 150 روپے کلو دو, ہے نا, لے دیتے ہیں, اللہ کھلا رہے ہیں نا. پھر نہ شکری اس بات کی. آخری بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنے میں انسان کا 0% بھی نقصان نہیں ہے, اور نہ شکری کرنے میں 0% کا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے شکر ادا کریں بس, ہر حال میں, جس حال میں. میں نے آپ بتایا آپ کو نا کہ اللہ نے حالات تو الگ طرف سے نا, تو جس حال میں اللہ رکھا ہم خوش ہیں, بس صحیح ہے. مسئلہ ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی کیا, غم آئی ہم خوش, ہم صحیح ہیں, اللہ صبر کریں گے. راحت آ گئی شکر کریں گے. 2 باتیں, یا شکر کرو یا صبر کرو. 2 صورتوں میں اللہ نے بولے اعمال میں کھاتا بڑھ رہا ہے انسان, توڑ کے چاہیے انسان. اور واویلہ کرنے میں, ناشکری کرنے میں, اس کو سنانے میں, اس کو سنانے میں ضائع, سب ضائع, عمل ضائع. پریشانی آ گئی, تکلیف آ گئی, گویا کہ اللہ معاف فرمائے اتنی بڑی بات ہے حضور نے فرمائی. اگر انسان سوچے تو انسان کا دماغ پھٹنے کو ہو جائے. فرمایا اگر انسان کو تکلیف, پریشانی, دکھ, غم آ گیا ہے اور وہ کسی کو بتا رہا ہے, تو گویا سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے رب کی شکایت کر رہا ہے اپنے بندے سے. سوچیں آپ, مطلب اللہ کی شکایت آپ مجھ سے کر رہے ہو, میں کیا کروں گا؟ اللہ کا مطلب اللہ کو بیان کرو نا. پریشانی ہے, اگر اس پہ ایسا سوچے انسان تو کیا بنے گا قیامت کی ہمارا کھڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تکلیف ہماری میں تجھے دی, تو کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو بتا رہا جا کے میں پریشان ہوں, میں پریشان ہوں, میں پریشان ہوں, لوگوں کو سنا رہا جا کے. اگر جواب مانگ لے, اللہ پاک ہمیں کھڑا کر کے میرے بندے تکلیف میں تجھے دی تھی, کھانے کو نہیں تھا تجھے, تو نے مجھ سے بولا, مجھ سے نہیں بولا باقی سب مجھ سے بولتا میں دے دیتا تجھے. کب بولا تو نے؟ مجھے نہیں بولا. پھر اللہ پاک ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑا کر دیں گے لا کے, یہ دیکھو انہوں نے مجھ سے بولا, دیکھو انہوں نے مجھ سے بولا. اور اگر نہیں بھی دیا تو سکون دے دیا, بس بغیر کھائے پیٹ بھرا, بغیر تو کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اللہ کا یہ پوچھ لے کہ میرے بندے میں تکلیف تجھے میں نے دی تھی, تو لوگوں کو بیان کرتا جا کے, اور جب میں نے تجھے راحت دی, صحت دی, پیسہ دیا, روپیہ دیا, مزے دیے, تب تو میں شکر ادا نہیں کرتا. پھر کیا بولتا بھائی میں بڑا پڑھا لکھا بندہ, میں بڑا تجربے کار, میرے تجربے سے یہ ہو گیا, میری محنت سے یہ ہو گیا, صبح شام تک محنت کرتا ہوں, دکان پہ جا کے تب میں کماتا ہوں ادھر. پھر تیری محنت ہو گئی, اور جب پریشانی آ گئی تو پھر یہ ہو گیا, اللہ نے کر دیا, اللہ نے یہ کر دیا. جب پریشانی آ گئی, جب مزے آ رہے ہیں, جب کما رہا ہے, کھا رہا ہے, پھر کیا, پھر میں نے کیا جی میں بہت محنت کرتا ہوں, صبح شام تک کماتا ہوں, میں بہت پڑھا لکھا ہوں, میرے بازو میں بڑی طاقت ہے, میں یہ کرتا ہوں, میں اپنی میں شروع ہوگی تیری. تو میں کہاں تھا 2 صورتوں میں, نہ غم میں تھا, نہ خوشی میں تھا. تو ہی تو تھا بس. پھر چل پھر جہنم میں جا کے تو ہی تھا نا, میں تو ادا ہی نہیں کی, میں آج بھی نہیں تیرے لیے. کیا ہوگا, کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ خاص فرمائے تو شکر ادا کریں ہر حال میں, بس تاکہ سکون ہو جائے زندگی کے اندر. نہ شکری ایک کسی لمحے بھی دل میں بھی نہ آئے کہ یہ غلط ہو گیا. یہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں نا, ہم یہ کہیں غلط ہو رہا ہے تو گویا کہ اللہ غلط کر رہا ہے, یہ مطلب ہوگی. اللہ کا کھڑا کرنے سے میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا. اللہ پوچھ لیں, جو بزرگوں نے فرمایا تھا بھائی کون سے وقت بارش ہو رہی ہے, اللہ پوچھ لیں کھڑا کر کے, ہاں بھائی تو پریشان تھا, تو میں نے تجھے غلط پریشان کیا ہو تجھے,
اور جب آخری بات، جب قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، بندے کو بتائیں گے میرے بندے تو تکلیف میں تھا نا اس دن، تو نے کھانا نہیں کھایا، اس کے بدلے یہ تیرا یہ نعمت ہے، جنت کی یہ نعمت دے رہا ہوں تجھے میں، اس دن تو نے بھوکا رہ گیا، یہ تو چھوڑ دے بھوکا رہ گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نا کہ یار میں یہ چیز لے لوں، لیکن جیب میں اجازت دی تھی، پیسے نہیں تھے، نہیں لے سکا، نہیں کھا سکا، نہیں پی سکا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے لیے، اللہ قیامت کی ایک بات یاد دلائیں گے اس کو، میرے بندے تو نے یہ خواہش کی تھی اپنی بیوی کے لیے لے لوں لیکن نہیں لے سکا، تو اس کے بدلے یہ تیری یہ نعمت دے رہا ہوں، تو نے پینے کی خواہش کی فلاں ٹائم میں کوئی چیز پی لوں لیکن تیرے پیسے نہیں تھے، تو نے صبر کر لیا، یہ نعمت اس کے بدلے۔ وہ سوچے کہ اللہ دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتا، تمہیں بھوکے پیسہ ہی رہتا، یا مجھے ملتا ہے اتنا، وہ سب ملے گا۔ ایسے نہیں کہ اللہ تکلیف دے کے بعد تکلیف ہوگی ختم۔ جتنی آپ عبادت کے اوپر، بندگی کے اوپر اور اپنے اعمال کے اوپر نہیں کما سکتے، اس میں اللہ ظاہر تکلیف دے کے دیتے ہیں انسان کو، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف، ذرا سی بیماری، ذرا سی پریشانی کہاں پہنچا دیتا ہے اللہ پاک انسان کو۔ جو انسان تہجد پڑھ کے، عبادت کر کے، بندگی کر کے، قرآن تلاوت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا نا، وہ ذرا سی تکلیف، ذرا سی پریشانی اللہ پہنچا دیتے ہیں انسان۔ جب قیامت کے اللہ اس کو دکھائیں گے نا، بولے گا تو اتنی کم پریشانی زیادہ ہوتی تاکہ مور اتنا مل جاتا مجھے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنا شکر ادا کرتے فرمائے، نہ شکری سے، نہ فرمانی سے اللہ ہمیں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔